السلام علیکم. پروگرام بزم شاعری، میں ہوں آپ کی میزبان افشاں شعور، اور آج جو ہمارے مہمان شاعر ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اردو دنیا میں ادبی حلقوں میں مشہور اور معروف شخصیت ہیں، سینئر ہیں، اور بہت کام ہے ان کا، اور ادب اور شاعروں اور ادیبوں کے لیے جو ان کا ایک کام ہے، جو ان کی کاوشیں ہیں، وہ بہت اہم ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جناب رونق حیات صاحب موجود ہیں. خوش آمدید کہوں گی آپ کو بزم شاعری میں. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ بالکل ویسے ہی بے تکلف انداز میں گفتگو کیجیے گا جو آپ ابھی پروگرام سے پہلے کر رہے تھے. جی بالکل، آپ اطمینان رکھیں، بے تکلف ہی میرا مسلک ہے. جی اچھا، اب کچھ ابتدائی دور کے حوالے سے جو ہمارے روایتی سوال ہیں، جو آپ کی شروعات ہوئی، کیسے شاعری کی طرف آئے، اور کس سے اصلاح لی، اساتذہ میں کون کون ہے، یہ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو میں پیچھے لے جا رہی ہوں. میں نے کوئی باقاعدہ شاعری کا آغاز 1971 میں کیا جی تھا. جی جی اور 1971 جو تھا وہ ہمارے ملک کے دولخت ہونے کا جی سال جی بھی جی تھا، جی جس میں ہمارا ملک جو ہے وہ دولخت ہوا. تو یقیناً دولخت ہونے کے ساتھ جس المیہ نے جو جنم کرب لیا، تھا، اور تو وہ بھی شعراء نے اس المیہ کو بھی اپنی شاعری میں شامل کیا. مگر وہ میرے سیکھنے کا، سمجھنے کا اور پڑھنے کا زمانہ تھا. میں طالب علم تھا اس وقت، اور یہ ہے کہ میں نے 72 میں کراچی بورڈ سے میٹرک کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے باقاعدہ حضرت راغب مراد آبادی جو ہیں ان کی شاگردی اختیار کی، اور کراچی کی ادبی سرگرمیوں میں بہت سرگرم رہا. کئی دہائیوں تک ہم نے کراچی کی ادبی سرگرمیوں میں بہت بھرپور حصہ لیا. کئی تنظیمیں ہم نے یہاں پر قائم کیں، اور ابھی 3 دہائیوں سے ہماری جو تنظیم ہے نیاز مندان کراچی، جی جی تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم قلم کاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے ہماری تنظیم. اور ہم نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے، یعنی کہ اوروں اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. بہت خوب، کیا اچھی بات کی. میں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ، چونکہ شعراء کرام کی، ادیبوں کی، افسانہ نگاروں کی، قلم کاروں کی زندگی جو ہے وہ، چونکہ یہاں پر ایک ایسی کمیونٹی ہے ہماری کہ اس کا حکومتی سطح پر جی جی کوئی والی وارث نہیں ہے، بلکہ ان کا تو کوئی والی وارث ہے ہی نہیں. حکومت پاکستان نے اور صوبائی حکومتوں نے نظر قلم انداز کاروں کیا. کی بہبود کے لیے کئی محکمے قائم کیے. وفاقی سطح پر پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ہے، جی جی اور صوبائی سطح پر کلچر ڈپارٹمنٹس ہیں. لیکن یہ محکمے جو ہیں، انہوں نے ان قلم کاروں کو ان کے آئینی حقوق سے آگہی بھی نہیں دی، جس کے سبب قلم کاروں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کیا ہیں. ہماری تنظیم جو ہے وہ کئی سالوں سے قلم کاروں کو ان کے آئینی حقوق سے آگاہ کر رہی ہے، اور قلم کاروں کی لیبر فیڈریشنز کی طرح ایک پورے پاکستان میں ایک فیڈریشن چاہتی ہے، قلم کاروں کی ایک اکائی چاہتی ہے، ایک آواز جو ہے، ایک مشترکہ آواز چاہتی ہے. کیونکہ قلم کار جو ہیں وہ ہر معاشرے کی بیک بون ہوتے ہیں. اور میں یہ بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے، جی جی کیونکہ آپ کے والد محترم بھی جی جی سینئر شاعر ہیں، کہ اس ملک کا خواب جو ہے وہ ایک شاعر نے ہی دیکھا ہے، کسی اور نے نہیں دیکھا. اچھی حضرت بات. علامہ جی جی اقبال جو شاعر مشرق ہیں، انہوں نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا. اور یہ بات جو ہے یہ عوام بھی جانتے ہیں، حکومت بھی جانتی ہے، شعراء ادبا بھی جانتے ہیں. لیکن یہ کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ملک میں سب سے خراب حال جو ہے وہ شاعروں کا ہے. آپ دیکھیے
کہ جو لوگ بیسک رائٹرس نہیں ہیں ان کی اس ملک میں ان کو حکومت کی سطح پہ ان کی کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں، ان کو یہ کہ رہنے کی سہولتیں دی جاتی ہیں، ان کے کلبس ہیں اور بہت سے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پریس کلب کی سطح کا ایک قلم کار جو ہیں ان کا بھی ایک کلب ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوآپریٹو سوسائٹی ہونی چاہیے تمام صوبوں میں، جس میں حکومت کی سرپرستی میں سوسائٹیز بنیں اور قلم کاروں کو جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے انہیں وہ سر چھپانے کی جگہ کا اہتمام کیا جائے. پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس جو ہے وہ 26 نکات پر مشتمل جو قلم کاروں کی بہبود کے لیے ان کے نکات جو ہیں وہ اندراج ہیں، اس پر 1% بھی عمل نہیں ہے. کسی بھی صوبے میں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس کا کوئی محکمہ، کوئی ریزیڈنٹ ڈائریکٹری جو ہے وہ با اختیار نہیں ہے. ان کے پاس ابھی تک ان کے ملازمین کے یوں سمجھیے کہ ان کے ملازمین کے تحفظ کے لیے ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز پہ نہیں بنے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جیسے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن جو ہے یہ قلم کاروں کی بہبود کا ادارہ ہرگز نہیں ہے. بالکل یہ ایک 1972 میں یہ ایک ادارہ بنا جو کہ ایجوکیشنل ویلفیئر ایکٹ کے تحت ہماری سے وجود میں آیا. یہ ادارہ جو ہے یہ شاعروں اور ادیبوں کا ایک یوں سمجھیے کہ ان کا یہ پبلشنگ ہاؤس بن گیا ہے، پبلشر بن گیا ہے، اور اس میں پبلشنگ ہاؤس میں دوسری اداروں کی چھپی ہوئی کتابیں جو ہیں وہ بھی فروخت ہو رہی ہیں، جبکہ ان کا کام جو ہے وہ جو ہے مطالعے کے فروغ کا کام ہے. انہوں نے مطالعے کے فروغ کے لیے کوئی کام نہیں کیا. ان کے بھی تمام جو ریزیڈنٹ آفیسز ہیں وہ بے اختیار آفیسز ہیں، اور انہوں نے صرف کتب فروشی کا کام جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے کون سا ادارہ اس وقت پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کسی ادارے کو کہ وہ کام کر رہا ہے جس کو جینون کام کہتے ہیں شاعروں اور ادیبوں کے لیے؟ اس کے لیے دیکھیے ہم نے حکومت ابھی پچھلے دنوں وفاقی سیکریٹری ادبی تاریخ اور قومی ورثے سے ملاقات ہوئی، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے، ہماری وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب سے بھی ایک ملاقات ہوئی ہے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں یہ کہ اس طرح کے ادارے نہیں چاہیے، ہمیں ایک رائٹ جیسا سوشل ویلفیئر یا لیبر ویلفیئر کی ٹائپ کا ہمیں ایک جو ہے ڈائریکٹوریٹ چاہیے جو رائٹرز ویلفیئر ڈائریکٹوریٹ ہو، جو قلم کاروں کی بہبود کا کام کرے. یہ قلم کاروں کی بہبود کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پر. آپ دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے کہ قلم کاروں کو برائے نام وظائف دیے جا رہے ہیں. یہ وظائف جو ہیں یہ منیمم ویجز سے بھی کم ہیں، یعنی 13,000 روپیہ مہینہ دیا جاتا ہے، وہ بھی گنے چنے لوگوں کو. بہت سارے مستحقین کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے وہ فنڈ کروڑوں کا فنڈز ہے اکیڈمی کے پاس، اس کو یہ کہ قلم کاروں کو ملنا چاہیے. پھر اس میں سب سے بڑی المناکی یہ ہے کہ 70 سال کی عمر میں 13,000 جو آپ نے ابھی بتائے ہیں یہ ابھی کچھ عرصے پہلے بڑھے ہیں، کچھ عرصے اس سے پہلے 9,000 تھے. ہم نے ان کو رجوع کیا، ہم نے کہا اس کو کم سے کم منیمم، اس وقت منیمم ویجز تقریباً ایسے 16,000 روپے اس طرح سے تھے. تو اب ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو منیمم ویجز کے لگ بھگ کیا جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا جائے جو ان کی پروگرامی میں ہے کہ کم سے کم قلم کاروں کو، ان کی فیملیز کو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ تمام ہاسپٹلس جو ہیں جو اچھے ہاسپٹلس ہیں وہ ہیلتھ کارڈ دکھائیں، اپنا علاج معالجہ کریں، کیونکہ حکومت تو کچھ بھی نہیں دیتی ہے ان کو. یہ کریں سب کچھ. 70 سال کی عمر، علمناک بات یہ ہے کہ 70 سال کی عمر میں جب کوئی قلم کار پہنچتا ہے تو اس کو یہاں سے ملنے والا وظیفہ بھی بند کر دیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں سہولتیں ختم کر دی جاتی ہیں. ابھی دیکھیے رضا بھائی، رضا چغتائی کا انتقال ہوا، ان کی لیے کچھ مسائل تھے فیملی کے، ان کو جب ان کے رجوع کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا 70 سال سے زیادہ کے کسی بھی شاعر ادیب کو حکومت کی طرف سے یہ جب ضرورت ہوتی ہے، اس عمر میں ضرورت ہے، بڑی اچھی بات. تو اس سلسلے میں ہم کام کر رہے ہیں. ہم ان کی اس کے سلسلے میں 50 کروڑ روپیہ جو
جو 2017 میں چوتھی اور ابھی تک جو چوتھی عالمی ادبی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے 50 کروڑ روپیہ جو تھا وہ قلم کاروں کی بہبود کے لیے اعلان کیا تھا، جو قومی ورثے نے اس کو ادبی قومی ورثہ جو ہے وفاقی حکومت کا اس نے اپنے پاس روکا ہوا ہے، اپنے پاس روکا. ہم اس کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ رائٹرس ویلفیئر کا پیسہ ہے، اس کو اکیڈمی آف رائٹرس منتقل ہونا چاہیے. وہ پیسہ جو ہے وہاں پر انہوں نے اس کا ٹرسٹ بنایا ہے جس میں کوئی قلم کار شامل نہیں ہے. تو یہ کتنے افسوسناک بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر آواز اٹھاتے ہیں، قلم کاروں میں اتحاد نہیں ہے، قلم کاروں میں فروئی معاملات جو ہیں وہ اتنے متنازعات ہیں. اس کے شاعروں میں تو صرف معاملہ جو ہے وہ تقدیم اور تاخیر کا ہے سب سے بڑا. یہ اتنی افسوسناک بات ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہے. کہتے ہیں یہ بڑا حساس طبقہ ہے، بھئی یہ حساس طبقے کو یہی نہیں معلوم اس کے حقوق کیا. ہم آج 8-10 سال سے کوشش کر رہے ہیں تو یہ کہ وہ ان کو اس بھی سنوائی نہیں ہوتی. تو یہ ایک بے نیاز طبقہ ہے، ایک یوں سمجھیے ایک بکھری ہوئی اکائی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بے رسول امت کی طرح یہاں کے قلم کار ہیں. تو یہاں پر ہم جو کوششیں کر رہے ہیں آپ سے بھی دعا ہے کہ وہ بادآور ہونی چاہیے. اور صوبائی جو چونکہ سندھ جو ہے یہ 2 لسانی صوبہ ہے، یہاں پر لینگویج رائٹس ہوئے تھے 1972 میں، اس کے بعد سے یہ 2 لسانی صوبہ ہے کیونکہ یہ 2 بڑی لسائی اکائیوں پر مشتمل ہے. لیکن یہاں کا جو سندھ کا کلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یک طرفہ طور پر، ابھی دیکھیے کل کے عبرت میں بھی ہماری طرف سے یہ شائع ہوا ہے کہ یہاں کے جو فنڈز ہیں وہ یک طرفہ طور پر دیے جا رہے ہیں، اس میں دوسری بڑی اکائی کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے. یہاں پر جو اکیڈمی آف لیٹرس کا دفتر ہے، پچھلے دنوں وفاق میں اکیڈمی آف لیٹرس کے دفتر فیض صاحب کی اور غالب کی تصویر جو ہے وہ تصویریں ہٹائی گئیں، جس کے بعد قومی اخبارات میں لکھا گیا اب بحالت مجبوری بیوروکریسی کو نے بہانہ کیا ہم نے صفائی کے لیے، وہ سب چیزیں ہٹائی گئی ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کراچی کے دفتر میں پاکستان کے جو پاکستانی ادب کے معمار ہیں ان کی تصویروں کو ڈمپ کر دیا گیا ہے. ان کی ایک کاتب جو ہے اس کو ریزیڈنٹ ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے، جو سپریم کورٹ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی ہے، جو حکومتی قاعدے قوانین کے صریح خلاف ورزی ہے. اور یہاں سے وہ خانوں میں سے کتابیں غائب کر دی گئی ہیں. یہاں کا شمشیر الحیدری ہال جو ہے اس کو بک شاپ میں بنا دیا گیا، اس کا بینیفیشری صرف اور صرف یہاں کا سو کالڈ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر بنا ہوا ہے. تو قلم کاروں کو خود بھی احساس نہیں ہے ان سب چیزوں کا. ہم بالکل تو میں تو یہ کہتا ہوں ہم خود ایک بے حس سوسائٹی میں تبدیل ہو گئے ہیں. اچھا، سوشل میڈیا پہ ہر موضوع پہ جو ہے آواز اٹھائی جاتی ہے اور شور کیا جاتا ہے، یا میں تو شور ہی کہوں گی کیونکہ وہ ایک خامخواہی ایک شور اٹھتا ہے اور پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس جو موضوع ہے اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ سوشل میڈیا میں دیکھیے ہم جو ہے وہ نظر انداز جو اہل قلم ہیں، یہ ہمارا ایک بڑا موٹو ہے کہ نظر انداز قلم کار جو ہیں، جو شعراء اور ادبا ہیں، جو مشاہیر ہیں یا ادبی سیاست ہے، مافیات ہیں، یا اپنی کم صلاحیتوں کی بنا پر مرکزی دھارے سے میں شامل نہیں ہو سکے، ادب کے مرکزی منظرنامے سے ان کا پر وجود نہیں آ سکا، تو ہم اس پر کسی نہ کسی ایسے قلم کار کو منظر عام پر لاتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ہم اس سے رابطہ کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں، اور ہم اس کو یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آپ کو اس کے مرکزی دھارے پر لے جائیں گے. اس کے بعد یہ کہ آپ کا کام بھی ہے سر. دیکھیے 100 کتابوں کے مصنف ابو سلمان شاہجہاں پوری، ڈاکٹر ابو سلمان شاہجہاں پوری، یہ ادب کا بہت بڑا نام ہے جن کی بے شمار کتابیں ادبیات نے بھی شائع کی ہیں، بستر مرگ پر ہیں. ان کو پوچھنے کے لیے حکومتی سطح کا کوئی افسر نہیں جاتا، اکیڈمی آف لیٹرس نہیں جاتی، نیشنل بک فاؤنڈیشن کا کوئی آدمی نہیں جاتا. ایون یہ ہے کہ ہمارے شعراء اور ادب بھی ان کو پوچھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں.
اسی طرح دیکھیے ابھی سہیل غازی پوری جی جی سینئر شاعر کا انتقال ہو گیا، کسی اخبار میں ان کے انتقال کی خبر چھایا نہیں ہوئی. یہ پرنٹ میڈیا جو ہے اس نے بھی ایک طرح سے بے حسی کی چادر اوڑھی ہوئی ہے کہ کسی شاعر ادیب کو انہوں نے سر کھلاڑی ہیں اور دوسرے اداکار وغیرہ ہیں ان کو وہ صفحے اول پہ شائع کرتے ہیں. ادب جو ہے وہ ادب کو ایک شجر ممنوع انہوں نے قرار دے دیا. دیکھیں پرنٹ میڈیا سے ادب بالکل غائب کر دیا گیا سوائے چند ایک اخبارات کے. تو شاعروں کی ادیبوں کے انتقال کی خبریں شائع نہیں ہوتی ہیں. اداکاروں کی شادیوں سے پہلے ان کے اسکینڈل شائع ہوتے ہیں جو افسوسناک چیزیں ہیں اسکینڈلائز خبروں کا شائع کرنا. لیکن وہ کہتے ہیں صاحب اس طرح ہمارا اخبار بکتا ہے. لیکن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب جو ہے اس کو ہم کیا کریں. یا تو آپ کہہ دیجئے کہ دیکھیں پاکستانی ادب کی اتنی بڑی تحریک چلی، جمیل جالبی صاحب نے، علی صاحب نے، اور اس وقت جوش صاحب نے، منظور حسین شور نے، صبا اکبر آبادی نے، یہ پاکستانی ادب، محسن اعظم صاحب بھی اس میں شامل تھے. جناب رونق حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی عمدہ گفتگو جاری ہے، بلکہ بہت اہم انہوں نے موضوع چھیڑ دیا ہے. اور لیکن ایک وقفہ ہے آپ کے ہمارے درمیان حائل، لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، چلتے ہیں وقفے کی طرف. وقفے کے بعد خوش آمدید. جناب رونق حیات صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو ایسے ہی جاری رہے گی اور یقیناً آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف سب کی جو ہے وہ سب کی نگاہ جو ہے وہاں گئی ہوگی یقیناً. لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ اب ایک سما باندھ دیا جائے اور کلام جو ہے آپ سے ہم سننا چاہیں گے. میں غزل پیش کروں یا جی جی غزل سے غزل پیش کروں؟ جی جی ویسے تو آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو نہیں میں غزل پیش کرتا ہوں آپ کی کہ کیا خبر تھی زخم دل کے روبرو رک جائے گا. کیا خبر تھی زخم دل کے روبرو رک جائے گا. سیتے سیتے چاک کو دستے رفو رک جائے گا. کیا خبر تھی زخم دل کے روبرو رک جائے گا. اور سیتے سیتے چاک کو دستے رفو رک جائے گا. اور اپنی خوشبو سونپ کر تیرے خیال و خواب کو، اپنی خوشبو سونپ کر تیرے خیال و خواب کو، تجھ میں میرا کاروان رنگ و بو رک جائے گا. بہت خوب. اپنی خوشبو سونپ کر تیرے خیال و خواب کو، تجھ میں میرا کاروان رنگ و بو رک جائے گا. اور زندگی کے خواب کو تعبیر مل جائے اگر، زندگی کے خواب کو تعبیر مل جائے اگر، زندگی کی آنکھ سے بہتا لہو رک جائے گا. بہت خوب. کیا کہہ زندگی کے خواب کو تعبیر مل جائے اگر، زندگی کی آنکھ سے بہتا لہو رک جائے گا. اور ساتھ چلنے کی قسم کھا کر سرے راہ وفا، ساتھ چلنے کی قسم کھا کر سرے راہ وفا، میں تو چلتا ہی رہوں گا اور تو رک جائے گا. بہت خوب. ساتھ چلنے کی قسم کھا کر سرے راہ وفا، میں تو چلتا ہی رہوں گا اور تو رک جائے گا. اور میرے ہونٹوں پر لگا کر خاموشی کے قفل کو، میرے ہونٹوں پر لگا کر خاموشی کے قفل کو، وہ سمجھتا ہے کہ شور ہاؤ ہو رک جائے گا. بہت خوب. وہ میرے ہونٹوں پر لگا کر خاموشی کے قفل کو، وہ سمجھتا ہے کہ شور ہاؤ ہو رک جائے گا. یہ تو اس جو گفتگو ابھی چل رہی تھی اس حوالے. جی وہ سمجھتا ہے کہ شور ہاؤ ہو رک جائے گا. اور دیکھ کر تجھ کو کسے دیکھے گا پھر رونق حیات. دیکھ کر تجھ کو
کسے دیکھے گا پھر رونق حیات، بن کے آئینہ خیالوں میں جو تو رک جائے گا. بہت خوب، کیا بن کے کہنے. آئینہ خیالوں میں جو تو رک جائے گا، اور کیا خبر تھی زخم دل کے رو برو رک جائے گا، سیتے سیتے چاک کو دستے رفو رک جائے گا. بہت خوب. اچھا، یہ سوال آپ کی گفتگو سے ہی جوڑ رہی ہوں جو ہم اس سے پہلے کر رہے تھے کہ اعلانات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 50 کروڑ کا اعلان کیا اور پھر مختلف ادوار میں مختلف اعلانات ہوتے رہتے ہیں. جی. تو شاعر اور ادیب یا کوئی بھی کسی کو اپنا حق کیوں مانگنا پڑتا ہے؟ مطلب حق دیا کیوں نہیں جاتا ہے؟ یہ رویہ کب تبدیل ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ شاعروں اور ادیبوں نے کبھی اپنا حق مانگا ہی نہیں. میں دوسری کمیونٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں جس کا میں نمائندہ تو وہ اندر سے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ مایوس تو نہیں ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے حق تو وہ مانگے گا جس کو پتا چلے گا کہ میرا بھی کوئی حق ہے. صحیح. دیکھیے میرا بھی کوئی حق ہے. ایک مزدور ہے، اسے معلوم ہے کہ لیبر لاس کے تحت میرا یہ حق ہے کہ اپوائنٹمنٹ آرڈر ملنا میرا حق ہے، چھٹی ملنا میرا حق ہے، کم سے کم سیلری منیمم ویجز جو حکومت نے تعین کیا ہے جس کا وہ ملنا میرا حق ہے. جی. ہمیں تو قلم کاروں کو تو یہی نہیں معلوم کہ ان کے حقوق کیا ہے. یہ حکومت پاکستان کا ادارہ جو ہے اکیڈمی آف لیٹرز، اس کا فرض تھا کہ تمام قلم کاروں کی رجسٹریشن کرتا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تمام قلم کاروں کو تمام قومی اخبارات کے ذریعے یہ مطلع کرتا کہ قلم کاروں کے یہ حقوق ہیں. لہذا یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق، جب آپ کے علم میں آپ پہ حقوق آتے پھر آپ اپنے حقوق طلب کرنے کے حقدار تھے. ابھی تو انہیں یہی نہیں معلوم کہ ہمارا حق کیا ہے. دیکھیے یہ کیا یہ نمائشی ادارے ہیں؟ یہ کروڑوں روپے کی گورنمنٹ کی جو انویسٹمنٹ ہے، ہمیں یہ انویسٹمنٹ، ہمیں یہ ادارے نہیں چاہیے. یہ اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ہیں، ان اربوں روپے کی پراپرٹیز کو حکومت جو ہے وہ اس کو فروخت کر کے اس کا پیسہ رائٹرز ویلفیئر کے لیے اپنی قومی بینک میں رکھ دے، اور پورے پاکستان کے جو رائٹرز ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کو دے دے. یہ جو اکیڈمی ادبیات ایک 3 مہینے میں ایک کتابی شکل کا ایک رسالہ چھاپتی ہے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہمارے کتنے قلم کار، کتنے ادیبوں کی تخلیقات اس میں شائع ہوں گے. پھر یہ کہ کتابیں ہر شاعر غریب اور امیر متوسط طبقے کا شاعر، کتاب میں ہم اپنی خود شائع کرتے ہیں. حکومت کی طرف سے اس کی کوئی اعانت بہت نہیں اچھی بات، حکومت کی طرف سے کوئی اعانت نہیں ہے. تو یہ محکمے کس لیے ماضی سے وجود، یہ محکمے جو ہیں یہ قلم کاروں کی بہبود کے لیے ماضی سے وجود میں آئے، تو ان کو اپنا کردار جو ہے وہ فلاح کا اور بہبود کا ہی انجام دینا چاہیے. اچھا، آپ نے یہ کہا کہ آپ اکیلے جو ہیں وہ اس راہ میں ہیں اور اکیلے یہ فائٹ یا یہ لڑائی یا جنگ لڑ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 2 بڑے ناموں کا آپ نے ابھی ذکر کیا جن کی اس وقت معاشی حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت وہ بیمار ہیں اور ان کو ضرورت ہے اور کوئی ان کے پاس نہیں گیا افسر اور ادارے کا، تو یہ آپ نے بات آگے تک پہنچائی ہے؟ میں تمام محکموں کے جو محکمے شاعروں اور ادیبوں سے متعلق ہیں، دیکھیے قانون کے مطابق لغات کبیر کے بعد اردو ڈکشنری بورڈ کا وجود ختم ہو گیا ہے. یہاں پر اردو ڈکشنری بورڈ کے جو لوگ اپائنٹ کیے گئے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایجوکیشن ریڈیوس کی گئی، پی ایچ ڈی کے بجائے اس کو ایم اے کی سطح پر لایا گیا اور اس کی تنخواہ کا اسکیل بڑھا دیا گیا. یہ ساری بدیانتی دیکھیے اردو ڈکشنری بورڈ کا کام جو ہے وہ لفظ سازی کا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر کوئی ماہرین لفظیات تو ہے نہیں، اس میں حقی صاحب جیسے لوگ اور یہ کہ جمیل جالبی صاحب جیسی ہستیاں اور اتنے بڑے بڑے جوش صاحب جیسی ہستیاں
تو یہ سب رہے. اب معمولی درجے وہ لوگ جن کا لفظیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، سفارش کی بنیاد پر سب بھرتی ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، یہ سب نمائش گاہیں بن گئی ہیں جہاں پر تقریباتی سلسلے ہوتی ہیں اور پھر تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کے تحت تو ان اداروں میں یہ تقریب نہیں ہو سکتی ہے. اگر ان کی پوچھ گچھ کی جائے کہ یہ تقریبات کس قانون کے تحت آپ منعقد کر رہے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہے. جی صحیح ہے. تو اسی طرح میں اس ساری ذمہ داری جو ہے اکیڈمی آف لیٹرس کی ہے. دیکھیے مقتدرہ قومی زبان نے اپنا وہ کام، مقتدرہ قومی زبان کا کام تھا، اس کا نام دیکھیے تمام اداروں کے نام تبدیل کر، اردو کے فروغ کے ادارے، اردو ادب کے ادارے، ان کے نام انگریزی میں رکھ دیے گئے ہیں. مقتدرہ قومی زبان کا نام نیشنل لینگویج ڈیولپمنٹ اتھارٹی رکھ دیا گیا ہے. اور تیسری مرتبہ بڑی اچھی بات کی یہ صحیح ہے، اردو لغات جو ہے، اردو لغات بورڈ کا سرکاری نام اردو ڈکشنری بورڈ ہے. اکیڈمی آف لیٹرس جو ہے، دیکھیے آپ یہ اچھا اقبال اکیڈمی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ دیکھیے ہمارے پاس، ہمارے ہاں جو کم سے کم یہ ہے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، حضرت بابا قوم کی فرمودات ہیں، آپ کی جو ہیں وہ اس کی آئین کی تمام شقیں اور سب چیزیں موجود. لیکن یہ ہے کہ یہ حکومتی اداروں میں مقتدرہ قومی زبان کا کام ہے سرکاری طور پر کہ اردو کو رائج اور نافذ العمل کیا جائے، نافذ کیا جائے وہاں پر. صحیح. تو یہ ادارے فیل ہو گئے ہیں. یہ ادارے بیوروکریسی کے انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہیں. یہ ادارے زبان، ادب، ادیب، ان لوگوں کے ان کی زبان کے نفاذ کے ادارے ہیں، زبان کے فروغ کے ادارے ہیں، ادب کے فروغ کے ادارے ہیں، ادیبوں کی ویلفیئر کے ادارے ہیں. یہ سیاست کی وجہ سے، یہ سیاست کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے قلم کاروں کی لاپرواہی، غفلت، خاموشی، کم علمی اور شاعری جو ہے، شاعری کو ذہنی تلذذ جو ہے نا، اس کو بس ذہنی تلذذ سے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا. ہمارا کام ہے مشاعرے ارینج کرنا، مشاہدے پڑھ لینا اور اس کے بعد گھر چلے جانا. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ادارے جو ہیں یہ ہمارے لیے بنے. بھائی آپ دیکھیے ایک کاتب کو یہاں کا ریزیڈنٹ ڈائریکٹر خود بن بیٹھا ہے، اس کی طرف حکومت کی طرف سے کوئی کوئی آرڈر بھی نہیں ہے حکومت کی طرف سے. میں بالکل نیشنل چینل پہ بات کر رہا ہوں کہ ایک کیلیگرافر جو ہے پبلک کمپوزر، وہ اس کو وہ کمپوزر بھی نہیں ہے، وہ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر یہاں کا بن گیا ہے. اس سے آپ کیا توقع رکھتی ہیں؟ پھر یہ کہ جو انہوں نے قومی ورثے نے جو 50 کروڑ روپے کے لیے ہمارے فنڈز کے اوپر جو وہ بنایا ہے، بورڈ بنایا ہے، اس کے اندر انہوں نے 50 کروڑ روپیہ رکھا ہے ادب کے فروغ کا، اور 50 کروڑ روپیہ 25 کروڑ فروغ کا، 25 اس کا ورثے کا رکھا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا تو کروڑوں روپیہ اس کا انٹرسٹ ہے. وہ انٹرسٹ کہاں ہے؟ ادیبوں کو، قلم کاروں کی، ہماری قلم کاروں کی کانفرنس تھی، 4تھی عالمی ادبی کانفرنس تھی، اس میں پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے، تو وہ ہمارا پیسہ ہے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ نے 50 میں سے 25 کروڑ روپیہ فروغ ادب کے لیے رکھا ہے، تو آپ نے ابھی تک تو فروغ ادب کی تعریفیں نہیں دی ہے کہ فروغ ادب کی یہ تعریف ہے کہ ہم مشاعرے کروائیں گے، ہم سیمینار کرائیں گے، ہم زبان کا فروغ کریں گے، ہم صوبائی طور پر یہ کام کریں گے، ہم لائبریریاں قائم کرنا. ایک یہ ہے کہ ان کو بہت جو لائبریری قائم کرنا تو ان کا فریضہ ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. یہ تمام ادارے جو ہیں اس کو ابولش ہونا چاہیے اور صرف رائٹرز ویلفیئر کا ادارہ ہونا چاہیے. ہم لوگ وی آر دی بیسک رائٹرز، ہم بیسک رائٹر ہیں، ہم خبر نویس نہیں ہیں، ہم بیسک رائٹر ہیں. ہمارے تمام حقوق ہیں، ہمیں وہی حقوق دیے جائیں جو یہاں پر خبر نویسوں کو حقوق حاصل ہیں، وہ ہمارے بنیادی قلم کاروں کو دیے جائیں. ہمارا حق زیادہ ہے. حکومت کو بھی اس کا سوچنا چاہیے اور ہمارے قلم کاروں کو ایک نقطے پر جمع ہونا چاہیے، ایک مقام پر رہنا چاہیے. انہیں اپنی دیکھیے یہ دبستان کراچی جو ہے، یہ بہت پورا ہندوستان اجڑا تو یہ دبستان بنا ہے. تو اس کو یہ اس لیے نہیں بنا کہ آپ 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں بیٹھ کر تمسخر اڑاتے ہیں اپنے دوسرے حلقے کے لوگوں کا. اچھی بات. دیکھیے یہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ سنجیدہ ہو کر بات کریں. یہاں پہ دیکھیے اتنے ادارے
آج تک ادارہ یادگار غالب جو ہے اس میں کسی نے یہ کہ ان لوگ کے جو وہاں کے عہدیدار ہیں انہوں نے کس شاہد سے یہ کہا کہ آپ لوگ آئیے اس کا ممبر بنیے اور اس کے فروغ کے لیے کام کیجیے؟ انجمن ترقی اردو جو ہے اس میں کس نے کہا کسی شاہد سے ادھی کہ آپ آئیے ممبر بنیے؟ یہاں پر سینئر شعراء کرام جو ہیں اور سینئر قلمکار جو ہیں، سینئر افسانہ نگار ہیں، وہ آرٹس کونسل کے ممبر نہیں ہیں۔ یہ آرٹس کونسل کا اعزاز ہوگا کہ حضرت محسن اعظم جیسی یہ کہ ناپائے روزگار ہستیوں کو جا کر ان کو ممبرشپ دیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ کتنا افسوسناک پہلو ہے کہ یہاں پر جس شاعر نے 5000 دوہے لکھے جو کسی ہندی شاعر نے بھی نہیں لکھے، 13,000 روپیاں لکھی، وہ آرٹس کونسل آف کراچی کا ممبر بھی نہیں ہے۔ بہت اچھی بات۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جو لوگ ان اداروں پر قابض ہیں، وہ اداروں پر کے قابضین ہیں، وہ بیسکلی ادب کے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ ادب سے جن کو کوئی لگاؤ ہو یا کوئی ان کی لگن ہو۔ ان کا مسئلہ ادب نہیں ہے، ان کا مشغلہ ادب ہے۔ مسئلے اور مشغلے میں فرق ہوتا ہے۔ ان کا مشغلہ ادب ہے، ہمارا مسئلہ ادب ہے، ہمارا مسئلہ شاعری ہے۔ اس گفتگو کو ہم یہیں سے جوڑیں گے اور آپ سے کلام بھی سنیں گے، لیکن اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے، چلتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے کے بعد خوش آمدید پروگرام بزم شاعری۔ ہمارے ساتھ جناب رونق حیات صاحب موجود ہیں اور بہت اہم گفتگو آپ نے آج چھیڑی، لیکن کلام بھی سنیں گے ہم آپ سے۔ اب آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ میں ایک غزل اور پیش کرنے کی اجازت کہ دریائے محبت ہو سمندر کی طرح ہو، دریائے محبت ہو سمندر کی طرح ہو، تم آنکھ میں ٹھہرے ہوئے منظر کی طرح ہو۔ بہت خوب، کیا کہنے۔ دریائے محبت ہو سمندر کی طرح ہو، تم آنکھ میں ٹھہرے ہوئے منظر کی طرح ہو، میں گردش حالات و مصائب کی طرح ہوں، میں گردش حالات و مصائب کی طرح ہوں، تم دست شناسوں کے مقدر کی طرح ہو۔ بہت خوب۔ تم دست شناسوں کے مقدر کی طرح ہو، میں جیت کے ہاری ہوئی بازی کے ہوں جیسا، میں جیت کے ہاری ہوئی بازی کے ہوں جیسا، تم ہار کے جیتے ہوئے لشکر کی طرح ہو۔ بہت خوب۔ میں جیت کے ہاری ہوئی بازی کے ہوں جیسا، تم ہار کے جیتے ہوئے لشکر کی طرح ہو، میں ڈوبتی کشتی کا مسافر ہوں مگر تم، میں ڈوبتی کشتی کا مسافر ہوں مگر تم، کشتی کو سنبھالے ہوئے لنگر کی طرح ہو۔ بہت خوب، کیا کہنے۔ کشتی کو سنبھالے ہوئے لنگر کی طرح ہو، میں خاک ہوں تقدیر کے بے رحم ستون پر، میں خاک ہوں تقدیر کے بے رحم ستون پر، تم دست مقدر میں سکندر کی طرح ہو۔ بہت خوب، کیا کہنے۔ تم دست مقدر میں سکندر کی طرح ہو، میں شاخ تمازت ہوں سلگتی ہوئی شب ہوں، میں شاخ تمازت ہوں سلگتی ہوئی شب ہوں، تم سایہ احساس سے پیمبر کی طرح ہو۔ بہت خوب۔ تم سایہ احساس سے پیمبر کی طرح ہو، میں شام غریباں کے 72 کی نشانی، میں شام غریباں کے 72 کی نشانی، تم نو کے سینہ دستہ خنجر کی طرح ہو۔ بہت خوب، کیا میں شام غریباں کے 72 کی نشانی، تم نو کے سینہ دستہ خنجر کی طرح ہو، میں خاک تہ خاک تہ خاک تہ خاک، میں خاک تہ خاک تہ خاک تہ خاک، تم مشک ہو عنبر ہو گلے تر کی طرح ہو۔ بہت خوب۔ تم مشک ہو عنبر ہو گلے تر کی طرح ہو، اور میں جس میں میری یادوں کے چراغوں کی ہے رونق، جس میں میری یادوں کے چراغوں کی ہے رونق، تم شہر تمنا میں اسی گھر کی طرح ہو۔ بہت خوب، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل اور پیش جی کرنے کی بالکل۔ اجازت۔
کہ رات رہ جائے گی گھر میں رت جگہ رہ جائے گا، رات رہ جائے گی گھر میں رت جگہ رہ جائے گا، تم نہیں ہوگے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ رات رہ جائے گی گھر میں رت جگہ رہ جائے گا، تم نہیں ہوگے تو میرے پاس کیا رہ جائے گا، اور مجھ سے مل کر آئینہ جب بھی کبھی دیکھو گے تم، مجھ سے مل کر آئینہ جب بھی کبھی دیکھو گے تم، آئینہ حیرت سے تم کو دیکھتا رہ جائے گا۔ کیا کہنے، مجھ سے مل کر آئینہ جب بھی کبھی دیکھو گے تم، آئینہ حیرت سے تم کو دیکھتا رہ جائے گا، اور دل کے ویرانے میں شام بے وفا رہ جائے گی، دل کے ویرانے میں شام بے وفا رہ جائے گی، غم کے مرقد میں کوئی سویا ہوا رہ جائے گا، بہت خوب، غم کے مرقد میں کوئی سویا ہوا رہ جائے گا، اور کیا خبر تھی تم میری سب رونقیں لے جاؤ گے، کیا خبر تھی تم میری سب رونقیں لے جاؤ گے، اور میرا کمرہ سجے کا ہی سجا رہ جائے گا، بہت خوب، اور میرا کمرہ سجے کا ہی سجا رہ جائے گا، ایک پرندہ شاخ سے اڑ جائے گا سوئے فلک، ایک پرندہ شاخ سے اڑ جائے گا سوئے فلک، ایک پرندہ شاخ پر بیٹھا ہوا رہ جائے گا، بہت ایک خوب، پرندہ شاخ سے اڑ جائے گا سوئے فلک، ایک پرندہ شاخ پر بیٹھا ہوا رہ جائے گا، اور جب نہیں کچھ بھی رہے گا میرے ہاتھوں میں تو پھر، جب نہیں کچھ بھی رہے گا میرے ہاتھوں میں تو پھر، جب نہیں کچھ بھی رہے گا میرے ہاتھوں میں تو پھر، دامن حضرت محمد مصطفیٰ رہ جائے گا۔ بہت خوب، سبحان جب اللہ، نہیں کیا کچھ بات بھی رہے گا میرے ہاتھوں میں تو پھر، دامن حضرت محمد مصطفیٰ رہ جائے گا، بہت عمدہ، اور ایک دیا امید کی دہلیز پہ رونق، ایک دیا امید کی دہلیز پر رونق حیات، انتظار یاد میں جلتا ہوا رہ جائے گا۔ بہت خوب۔ اچھا، اب ہم اختتامی مراحل میں ہیں، اب ایک سوال جس کا آپ مختصر سا جواب دے دیجئے کہ نوجوان شورۂ کرام میں آپ اس وقت کس کو نمایاں نام آپ کیا سمجھتے ہیں، کون ہیں، کون آگے آ رہے ہیں، کس کے کلام سے آپ متاثر ہیں؟ دیکھیے، ہمارے دبستان کا ایک المیہ یہ بھی ہے جی جی کہ جمال ثانی کے بعد کراچی کا کوئی نمائندہ شاید نہیں ہوا ہے، جی جی، صحیح ہے، لیکن ہمارے ہاں شاعری میں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ اچھی بات۔ لیکن یہ کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنے ایک پورے پاکستان کا دورہ کیا، اپنے دوست جو ہمارے شاعر ہیں قیصر وجدی صاحب، وہ وہاں پر ہم نے قدم قدم پر جو شہر دیہات آباد تھے جی جی، وہاں کے ادبی حلقوں میں ہم نے اپنا کلام بھی سنایا، اور ان کا کلام بھی جس طرح سے سنا گیا، ان کی مقبولیت کا اندازہ مجھے پاکستان کے دورے پر ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اور پاکستان سے باہر جو نمائندہ شعراء ہیں میری ایج سے تھوڑے سے کم، اس میں قیصر وجدی کا نام سر فہرست ہے، جو پاکستان اور پاکستان سے باہر شعر و ادب کے چراغوں کو روشن کر رہا ہے، اردو زبان کے چراغوں کو روشن کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شاعری غور و فکر اور محبتوں کے المیے کی شاعری ہے، اس کی شاعری میں محبتوں کی علمناکیاں اور وہ رویے۔ لیکن یہ تو ہمارے پروگرام ڈائریکٹر ہیں، وہ سمجھیں گے کہ ناظرین سمجھیں گے کہ سکھایا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ پروگرام ڈائریکٹر ہیں، میں چونکہ میرے ساتھ پورے پاکستان کا دورہ کیا انہوں نے، جی جی جی، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، نہیں بالکل بے شک، وہ آپ کی بات صحیح ہے، میں نے حوالہ دیا پورے پاکستان کا دورہ کیا۔ جی جی، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے لوگ ہیں یہاں پر جو مطلب یہ کہ میری سطح کے لوگ ہیں، مطلب فیاض علی فیاض صاحب ہیں، احمد سعید صاحب ہیں، اور دیگر ہمارے جو قلمکار ہیں ان کے نام بھی
یہ ہے کہ اعتبار کے ساتھ ہم لیے جاتے ہیں. جیسے سینئر شعراء کرام میں اس وقت محسن اعظم صاحب سے بڑا کوئی نام نہیں ہے. بالکل بے شک. انور سعود صاحب جو ہیں وہ داغ دہلوی کی زمینوں میں لکھنے والے اس وقت سیلم ممتنع کے سب سے بڑے شاعر ہیں. اب آپ کہیں گے وہ تو میرے والد ہیں اس لیے میرا نام. بھائی دیکھیں ہم اس حقیقت کو ہم کیسے نظر انداز کرتے ہیں. رشتوں کا تعلق دیکھیں خونی رشتے اپنی جگہ ہیں لیکن قلم کا رشتہ اور احساس کا رشتہ وہ اپنی جگہ ہے. بالکل یہ قلم کا رشتہ ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں تو اس کا تو ذکر کریں گے. بتائیے اب اگر یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں تو میں تو آپ کو پوری ایک نہیں وہ بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں اور وہ آپ کا ایک محبت ہے انداز ہے اور اس طرح اب تو لوگ تعریف کرنا بھی بھول گئے ہیں. لوگ تعریف کرنا بھولے نہیں ہیں بلکہ اب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تعریف کرنے ہی کے عمل سے دوچار ہیں, تنقید کرنا بھول گئے ہیں. تو جی نقاد جو ہے وہ ہماری سب سے غائب ہو گیا ہے. اس کی جگہ تجزیہ نگاروں نے لے لی ہے یہاں پر. تو ایسے اپنے جینون رویوں کے ساتھ جو لوگ جیتے ہیں تو اس میں ہم پھر اگر ان لوگوں کے نام دوں گا تو پھر آپ کہیں گی کہ وہ ہمارے پروگرام ڈائریکٹر. تو میں اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں شاعر جو ہے اگر شاعر کے اندر شاعرانہ رویے نہ ہوں تو پھر اس کے ساتھ ایک اور سوال جڑ جاتا ہے اس کے جینون ہونے کا اور نہ ہونے کا. میں سمجھتا ہوں یہ میں نے اس سوال کا تفصیلی جواب بالکل کر دیا. تفصیلی جواب دے دیا. اچھا اب ہم آپ کے کیونکہ اختتامی مراحل کی طرف ہیں ہم تو کچھ آپ عطا کیجئے اس کے بعد پروگرام کا. تو میں ایک نظم پیش کر دوں. بالکل جو آپ چاہیں جو آپ سنانا چاہیں. کیونکہ نظم میں نے نہیں سنائی ہے اور نظم کا میرا ہے کافی سلسلہ ہے تو ایک نظم میں لایا ہوں. ایسا ہے مل گئی. یہ نظم ہے اس کا عنوان ہے دھند کی دیوار. کہ جہاں پر سرمگی صبحیں سکون آور فضاؤں میں سہانی زندگی کے خواب بنتی تھیں. جہاں پر سرمگی صبحیں سکون آور فضاؤں میں سہانی زندگی کے خواب بنتی تھیں وہیں شام شگفتہ سے شگب غم کے پگھلنے تک تمہاری دل ربائی مجھ سے ایسے بات کرتی تھی کہ جیسے پربتوں کے اس طرف سورج سمندر کی حسین موجوں سے پل پل بات کرتا ہے. سمندر کی حسین موجوں سے پل پل بات کرتا ہے. جہاں پر قربتوں کی شاخ دل آرام پر پریاں جہاں پر قربتوں کی شاخ دل آرام پر پریوں کے جھولوں میں کبھی چھوٹی کبھی لمبی اڑانے بھر کے چڑیاں چاہتوں کے گیت گاتی تھیں تو ان گیتوں کی لے سن کر تمہارے دل نشیں عارض کے رنگوں سے گلوں کے قافلے رنگت چراتے تھے. گلوں کے قافلے رنگت چراتے تھے. جہاں میرے دل و جاں کو شب تنہائی میں تم نے نگاہ ناز سے یکجائی کے نغمے سنائے تھے. بہت خوب کیا کہنے. جہاں میرے دل و جاں کو شب تنہائی میں تم نے نگاہ ناز سے یکجائی کے نغمے سنائے تھے. ہوائے مست نے تازہ گلابوں کی مہک لے کر شعائے جسم پر میری ثبات عشق کی شعلہ صفت آیات اتاری تھیں. بہت خوب بہت خوب. ثبات عشق کی شعلہ صفت آیات اتاری تھیں تو تم نے ان گنت سرشاریوں کی خوشبوئیں لے کر میرے ہاتھوں پہ اپنے جگمگاتے ہاتھ رکھے تھے. میرے ہاتھوں پر اپنے جگمگاتے ہاتھ رکھے تھے. سجا کر اپنے پہلو میں میرے دن رات رکھے تھے. بہت خوب. وہیں اب خون رلاتی ہے مجھے آزردگی میری. نیند میں اپنے تمہارے درمیان ایک دھند کی دیوار دیکھی ہے. بہت خوب. میں نے اپنے تمہارے درمیان ایک دھند کی دیوار دیکھی ہے اور اس دیوار کے پیچھے میرے عہد گزشتہ سے میرے خواب شکستہ تک میری امید رفتہ سے میری شام شگفتہ تک اداسی کے مناظر اس طرح پھیلے ہوئے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں شجر بے پیرہن ہو کر خود اپنی آپ سے نظریں چراتے ہیں.
بہت خوب، شجر بہت بے خوب۔ پیرہن، جس طرح پتجھڑ کے موسم میں شجر بے پیرہن ہو کر خود اپنے آپ سے نظریں چراتے ہیں، یہاں سے دور تک حد نظر کی وسعتوں کے اس طرف میری چشمیں نظارہ کو کوئی منظر دکھائی ہی نہیں دیتا۔ میری آنکھیں میری شاخ بصیرت پر کسی اجڑے ہوئے معبد کے بے تاریخ لمحوں کا تسلسل ہیں کہ ان آنکھوں کو مہر و ماہ کی روشن جبینوں سے اجالے کی کرن تو کیا کسی ٹوٹے ہوئے تارے کا ایک ذرہ نہیں ملتا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بس اتنا ہے جہاں تک بھی نظر جائے وہاں تک بے بسی کی ایک دنیا ہے، وہیں پر دھند کی دیوار کے پیچھے میرا شہر تمنا ہے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ رونق حیات صاحب، آپ تشریف لائے۔ اپنی طرف سے چینل کے ڈائریکٹر، پروگرام کے ڈائریکٹر کی طرف سے، چینل کے مالکان کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری، اور مجھے اپنی میزبان افشا شعور کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔